السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بچوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اس کا ایک لیکچر پڑھا دیا ہے اور یہ دوسرا لیکچر ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کا زیادہ سمے نہیں لیتے ہوا۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھابھی سے میری دوسری یا تیسری ملاقات تھی؟ تو یہ شاعر اختر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی سے میری دوسری یا تیسری ملاقات تھی۔ البتہ خط و کتاب بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ جب رائٹر ان کے ساتھ 3 دن رہے تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں تھی، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی تھی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا، ان کا زمانہ پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور ممائیں ہوتی تھی، کبھی ان کے پاس 4-5 نوکریاں ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس اب صرف ایک نوکر ہے جو بازار سے سودا لاتا ہے اور کھانا پکاتا ہے۔ پھر روپیوں کی بھی تنگی تھی، پیسوں کی بھی بہت پریشانی ہونے لگی۔ پہلے ہزاروں روپے مہینے کے اپنے ذات میں خرچ کر دیتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ 400 روپے مہینے میں کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، یہ جو ہے ان کی آمدنی تھی۔ اور خرچ اپنی جگہ پر، اور خرچ جو تھا وہ اپنی جگہ پر بلکہ اس سے زیادہ ہی خرچ تھا۔ اپنے اور بچوں کا خرچ تو کسی طرح پورا کر لیتی، اور اپنے بچوں کا خرچ جو ہے کسی طرح پورا کر لیتی، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا، وہ بھی پہلے سے بچوں کا خرچ جو ہے بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ مستقبل رقم انہیں ہر مہینے مزدوروں اور طالب علم کی انجمن کو دینا پڑتی تھی، یعنی کہ انہیں بچوں کے علاوہ جو ہے انجمن میں بھی پیسہ دینا پڑتا تھا۔ کانفرنس اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کانفرنس جو ہوتا تھا اور جلسہ، ان میں جو شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ یہاں پہ ان کی مطلب کیا؟ بھابھی جان کی مدد سے کتنی غریب لڑکیاں جو تھی وہ پڑھ رہی تھی۔ تو بھابھی جان کی جب شادی بھائی جان کی جب شادی ہوئی رقیہ بھابھی سے، تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا کہ جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، ایسی سیاست سے انہیں شوق تھا کہ انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پلی تھی اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب سے کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی مائکے میں رہتی ہے شان سے رہتی ہیں، جو مائکے میں جس طرح رہتی ہے وہیں سے ہی رہیں گی۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان جو ہے وہ سیاست کے چکر سے نکل جائیں گے۔ کتنے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھائی جان جو وہ سیاست کے چکر سے نکل جائیں گے اور بیرسٹری کریں گے، سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، اور اپنی جو عالی شان کوٹھی ہیں ان میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی، یا پھر آرام جو کرسی والی یعنی کہ جس میں جیل نہ جانا پڑے ویسی سیاست چلے گی، اور کتابوں کی دہرائیں گی۔ لیکن سب کا خیال غلط تھا، جن لوگوں کا خیال تھا یہ سارا خیال کیا تھا؟ غلط تھا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ لیا، بھائی جان جو تھے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں بہت جلدی رنگ لیا، اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی۔ اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہو گئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، شادی کے بعد گرفتار ہوئے انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش لیا، اپنے لیے زندگی گزارنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ BA وہ پہلے کر چکی تھی، جلدی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں، یعنی کہ BA وہ پہلے کر چکی تھی اور جلدی سے MA کیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں،
اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ان کی جو بچی تھی، ایک اکلوتی بچی، ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہیں۔ جب 2 سال کے بعد جو بھائی جان کہاں سے آئے؟ جیل سے، تو اپنے گھر رہیں اور بھابھی جان کام کرتی رہی۔ بھابھی جان جو تھی وہ کام کرتی رہے۔ پھر 2 بچے اور ہوئے، وہ انہیں پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند ہو گئے۔ وہ جو بھائی جان جو تھے کتنے سال سے نظر بند ہو گئے؟ 3 سال سے نظر بند ہو گئے۔ ان پر مقدمہ چل رہا تھا تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی۔ بھابھی جان جو ہے بے شمار غم پریشانی کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسکراہٹ سمجھنے لگی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنے غم کو اپنے لیے مسکراہٹ سمجھنے لگی ہے، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہے۔ غم میں، پریشانی میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، یعنی کہ لوگ جو ملنے والے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور طرح طرح کی فرمائش کرتے کوئی اسے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگ کے پاس صرف سفارش لے کر جاتی ہے، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کی معاملات میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ وہ جو پابندی کے ساتھ خط لکھتی تھی، کتنی خط، اور سب کو ڈاک میں ڈلواتی تھی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے، جو ہر روز نئے خط لکھتے تھے۔ بھابھی نے مخلص دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والوں ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑے محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والوں نے نہ تو غلط فہمی کا شکار ہو کر بہک جاتے اور نہ ان کی دل سنگی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ جو شام کو ایک جگہ کہاں چلی جاتی تھی؟ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، کس نے کہا؟ تو شاعر نے کہا، دیکھ کیا کہتا ہے، بھابھی آپ نے کیا عادت پال رکھی ہے، کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ کالج میں تو سر کھپاتی ہی، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں، یہ ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی تو ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں چپ ہو رہا۔ ایک دن
एक दिन शाम के वक्त वही लड़की सिम्मी उनके पास आई। वही लड़की सिम्मी जो थी वो उनके पास आई। वो बहुत उदास थी और कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ काँप कर रह जाते थे। उनके होंठ जो थे बार बार काँप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हसीब आदत से बैठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ ना बोली। जो पूछी जो आदत आने की वजह कि तुम क्यों आए हो, तो वो कुछ नहीं बोली। भाभी जितनी असरार के साथ पूछती मालूम होता कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपक जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और उसे सोने के कमरे में ले गई। सोने का यानी कि जिस रूम में रात में सोया था उस कमरे में ले गई। दरवाज़ा को अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है। लेकिन सिम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी। सिम्मी कुछ बताती उसके बदले क्या करने लगी, रोने लगी। और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। भाभी ने कितना चुप कराया लेकिन वो चुप ही नहीं, रेगुलर टू रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर, और बहुत देर के बाद जब भाभी ने डांटा तो उसने बताया कि दूसरी ही दिन उसका जो भाई था सिम्मी का भाई एमए की फ़ीस दाखिल करनी है। उनको एमए की फ़ीस देनी है और रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है और उन्हें पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका। अब वो उस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती है। अब वो भाई के लिए फ़ीस मांगे लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी ना था। वो भाई के लिए फ़ीस मांगे, उसको गवारा नहीं किया, लेकिन ऐसा क्या करती, दूसरा कोई ऐसा हमदर्द भी नहीं था जिसके सामने वो अपना दिल का बोझ हल्का करती। वो अपने दिल का बोझ हल्का करती और वो सिर्फ़ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। वो जो आई थी यहाँ तो अपने दिल का बोझ को हल्का करने के लिए आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से सिम्मी का गले पर एक चपत लगाया, यानी कि दुलार से जो लगाते हैं ना वो चपत लगाया। पगली इसमें रोने की क्या बात है। अब भाभी ने कहा पगली इसमें रोने की क्या बात है, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है। हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। इसी तरीके से तो हम एक दूसरे को कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली। ये कहा और उसके बाद उन्होंने क्या खोली, अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की दो चूड़ियाँ थी, जो चूड़ियाँ लाकर सिम्मी के हाथ पर रख कर बोली। सिम्मी के हाथ पर रखी और बोली, देखिए क्या बोलती है, ले जाओ बेच कर तुम्हारे भाई की फ़ीस अदा कर सकती हो। तुम अपने भाई की फ़ीस जो इसको बेच कर अदा कर लो। ऐसा किसने कहा, भाभी जान ने कहा। फिर आगे देखिए, सिम्मी शायद गिर जाती लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया। सिम्मी गिर जाती लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया, यानी पकड़ लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, सिम्मी सदा ऐसा ही रहमान नहीं हो। सिम्मी को बोली, हमेशा ऐसा ही ज़माना नहीं रहता, दिन बदलेगा, दिन जो है बदल जाएगा। जाओ सवेरे जल्दी जाओ, यानी कि जल्दी सवेरे जाओ, जल्दी जाओ, फिर जल्दी जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। सिम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से यानी कि जो ये चूड़ियाँ जो किसकी थी, नन्ही रेहाना की, यानी कि भाभी जान की बेटी जो थी नन्ही रेहाना, उसके लिए बड़ी मुश्किल से ख़रीदी थी। बड़ी मुश्किल से 1-1 रुपया जमा करके उन्होंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी थी।
चूड़ियाँ देकर भाभी जान जो बहुत खुश हुई, चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश हुई, जैसे उनके दिल से सारा बोझ उतर गया हो। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मैं उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी उनकी मसरूफ़ियत और परेशानियां देखकर ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकी, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरे किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। उन्होंने पूछा भाभी जान ने कि अख्तर से, तुम 4 दिनों से आए हो और तुमने कोई बात नहीं की मुझसे। मैंने कह दिया मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था। मैं सिर्फ टहलने आया था और आपसे मिलने आया था। फिर वो बोली, और तुम्हारे शादी का क्या हुआ? अख्तर से बोली, तुम्हारे शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली। अब बोला कि अब भी मैं चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर की बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। यानी अख्तर ने ही कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो तुम अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता। भाभी को बोला कि अम्मी की पसंद की भी शादी नहीं कर सकता। फिर क्या सोचा? फिर भाभी ने पूछा क्या सोचा? शादी तो जमीला से ही करूँगा। कह रहा है शादी किससे करूँगा? जमीला से ही करूँगा, और घर छोड़कर भाग जाएगा। इनका इरादा है कि घर छोड़कर भाग जाएगा। मैंने फैसला की अंदाज में कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले। तो फिर कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी। मैं भी अकेली हूँ। यानी उनकी भाभी ने कहा अकेले आओ, वो मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेला हूँ। उफ भाभी, ये जुमला सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अजीमो अहन का सुतून। हर रोज़ एक नया बोझा अपने लिए बढ़ाई जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ कम है, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंद का गम हंस कर भुलाए जाती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया। राइटर ने सोचा समझा और फिर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर हो गई। मैं भी यही सोच रहा था, अभी देर हो गई। भाभी, जमीला अभी बीमार है। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वो फिर ज़िद पर आ जाती। यानी ये कह रहा है कि जमीला बीमार है, लेकिन ये कहा कि जमीला बीमार है तो इसलिए ये झूठ बोला, क्योंकि अगर ये झूठ नहीं बोल दे तो वो ज़िद पर आ जाती कि उसको लाइबे करो। हालांकि हकीकत ये थी
کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کروں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکل جاؤں گا، یعنی اسے بھابھی جان کے پاس رکھ کر کہیں روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی، سچ مچ جمیلہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں نے باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے۔ تار کو کسی کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں جو آتا تھا خط، اس کو تار کہتے ہیں، جس کو دو ہاتھ میں لیے ہوئے، یعنی دونوں ہاتھ میں وہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کو تار اس کو ہاتھ میں لی ہوئی بس دیکھتی جا رہی ہے اور اس کو دیکھتی جا رہی ہے۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سانولا ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے کا جو گورا رنگ تھا وہ بالکل سانولا ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، میں رائٹر کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاس چپ چاپ گیا اور جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا۔ بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا۔ بھابھی جان کو 4 سال، بھائی جان تھے ان کو 4 سال کی سزا ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بے مشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچوں اور پریشان ہو جائیں گے۔ کہہ رہی تھی کہ اگر میں پریشان ہو گئی تو بچے اور پریشان ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنے دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی نے نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کر رہی تھی۔ بھابھی جان کا جو نظر بار بار جو بھائی جان کا جو تصویر تھا اس کی طواف کر رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اس رات بھابھی جان دہلی آئیں گی۔ اسی رات بھابھی دہلی جائیں گی اور میں بھی واپس ہوں گا، اور رائٹر کہہ رہا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی ہے۔ اندھیری رات ہے، اس میں بھابھی جان مجھے کیا دکھا رہی ہے؟ روشنی دکھا رہی ہے۔ ریل تیزی کے ساتھ گزر رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے۔ نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی، اور رائٹر کہہ رہا ہے ان کی نئی امید، نئی رنگ تھی وہ جاگ رہی تھی۔ جی ہاں بچوں، جیسا کہ آپ کا یہ پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے۔ میں کل آپ سے یہ سب سنوں گا اور آپ اس سارا ورڈ میننگ کو یاد کر لیے، کیونکہ مجھے امید ہے اگر جو آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور یاد کریے گا، کیونکہ یہ ورڈ میننگ سب ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔